أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جنہوں نے آیت نمبر 15 سنی ہے، جتنے احباب مسجد میں ہیں یا جن کے کانوں تک آواز گئی ہے، ان پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے. ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، لہٰذا جب فارغ ہو جائیں تو ایک سجدہ تلاوت تمام احباب لازمی طور پہ کر لیں. اس لیے کہ سجدہ تلاوت کا مسئلہ یہی ہے کہ آیت سجدہ جو سن لیں یا جو پڑھ لیں، سن لینے سے یا پڑھ لینے سے سجدہ تلاوت ذمے پر واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیجئے گا. تو یہ سورہ سجدہ کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل کے درس میں تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جو دنیا میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ بات تو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہم زندہ ہوں گے، پھر ہمارا جسم بنے گا. یہ عقل میں نہیں آتی. تو اللہ پاک نے ایسے منکرین کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ناکسوا رؤوسہم، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ، دنیا میں تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، اب اطمینان ہو گیا، لہٰذا اب آپ ہمیں واپس بھیج دیں دنیا میں، اور ہم دنیا میں جا کر کے آپ کے راضی کرنے والے اعمال کر کے آئیں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا. لیکن اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ یہاں آنے کے بعد اب واپسی کا موقع ختم ہو گیا، اب نہیں. اس لیے کہ اللہ پاک کو جو بندوں کا ایمان چاہیے وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب چاہیے. وہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی اور جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عقل میں بھی نہیں آتی، کہ بھئی جس قبر میں رکھا گیا، اتنی چھوٹی سی قبر ہے لیکن اس قبر کی بھی ایک زندگی ہے، عقل میں نہیں آتی لیکن ہے. اور پھر کتنی صدیاں، کتنے ہزاروں سال قبر میں گزارنے ہیں کسی کو نہیں پتا. لیکن ایک دن آئے گا، اللہ پاک حکم دیں گے، سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کے آخری انسان کو قبر سے اٹھایا جانا عقل میں نہیں آتا لیکن ہوگا. پھر ایک انسان نے عاقل بالغ ہونے کے بعد شعور کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے موت تک، چاہے وہ خیر ہے یا شر ہے، وہ سب چیزیں ایک نامہ اعمال رجسٹر میں محفوظ ہے. عقل میں نہیں آتی بات کہ بھئی یہ کیسے اتنے رجسٹر ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، لیکن ہونا ہے یہ سب کچھ. تو عقل پرستی وہ مغیبات سے انسان کو دور کر دیتی. عقل پرستی انسان کو غیب کی باتوں پر ایمان لانے سے محروم کر دیتی. اس لیے منع کیا گیا کہ دین اور ایمان کی باتوں میں انسان سر تسلیم خم کرے،
اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا. اگر دوڑائے تو آخرت کا انکار کرے گا، اور آخرت کا انکار کرے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑا ہوگا. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان بندوں کا جو دنیا میں رہتے ہوئے غیب کی ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کانوں نے سنی ہے، نہ دل میں آیا ہے کہ بھئی کیا ہے کیسے ہے، لیکن ایمان ہے. تو ایسے بندوں کو کہتے ہیں مومنین کاملین. مومنین کاملین، ان کا ایمان کامل ہے. یہ بندے جب اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا، کیا کچھ ہوگا. ان 3 آیات میں اللہ پاک نے اپنے ان ایمان والے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی صفات اور نشانیاں بھی ذکر فرمائی ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ہماری ان ساری آیتوں پر، یعنی ان ساری غیب کی باتوں پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے، جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے، یعنی اللہ پاک کا، آخرت کا، قیامت کا، قبر کا، تو ان پر کیا کیفیت آتی ہے؟ فرمایا خروا سجدا، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے. دیکھیں یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہے کہ جب بھی اللہ کا تذکرہ آئے، آخرت کا تذکرہ آئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، فوراً اللہ کا ذکر ہو جائے، فوراً انسان تکبر جیسے روحانی مرض سے توبہ کر لے. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں. یہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. اللہ کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ سب نشانیاں مؤمنین کاملین کی ہے دوستو، جن کا ایمان کامل ہے، اللہ کو پسند ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اس نفس کو نہیں پتا، اس ایمان والے کو نہیں پتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ ان کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا گیا. دنیا میں نہیں سوچا جا سکتا اس کو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے. اور یہ کیوں؟ فرمائے جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، نیک زندگی آخرت کو بنا لیتی ہے اور بری زندگی آخرت کو خراب کر دیتی. آج اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے، اعضاء کی سلامتی دی ہے، دماغ کی سلامتی دی ہے. ہم بہت سارے نیک اعمال اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے کر سکتے ہیں دوستو، موقع ہے. لیکن خود ہم اندازہ لگائیں کہ ہم زندگی کا کتنا بڑا حصہ ضائع کر چکے اور زندگی میں کتنے خیر کے موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کی عادت ہو گئی. اگر نوجوانی ہے، نوجوانی کا نشہ ہے، طاقت ہے، تو دل دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، دوسرے امور کے اندر لگ گئے. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر دنیا طلبی کے اندر لگ گئے کہ بس دنیا کو کمانا ہے. اب وہ کیسے بھی کمایا جائے، بس کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے، 1 کے 100 بن جائے، 100 کے 1000 بن جائے، اور ایک دن میں بن جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے.
احتیاط ختم ہو گئی. آج عصر کی مجلس میں اس پہ بات ہوئی کہ مکروہات مشتبہات اس سے اجتناب کرنے میں بے احتیاطی ہو گئی. آج انسان آج عمل پہلے کرتا ہے، پھر اگر دل میں آیا تو بعد میں پوچھتا ہے. پہلے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کوئی چیز نئی سامنے آئی، کوئی اسکیم آئی، کوئی منصوبہ آیا، کوئی بروشر آیا، چلے بھئی آپ یہ کر لیں آپ کو اتنا فائدہ، یہ کر لیں اتنا فائدہ، یہ کر لیں اتنا فائدہ. پاگلوں کی طرح ہم دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بھئی یہ تو موقع ہے، پلاٹ مل جائے گا، یہ تو موقع ہے، موٹر سائیکل مل جائے گی، یہ تو موقع ہے، گاڑی مل جائے گی، یہ تو موقع ہے، مجھے بیرون ملک کا ویزا مل جائے گا. لیکن اس کے لیے میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس مسئلے کا مجھے علم نہیں، لیکن کر لیا. اب کرنے کے بعد پھر میں سوچوں گا، کبھی بڑھاپے میں یاد آیا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا کرنا تھا، اور اب میں سوچ رہا ہوں. آج حرص نے احتیاط زندگی سے نکال دی. پچھلے دنوں ہم ایک مجلس میں حاضر ہوئے. ہمارے ایک بزرگ کراچی کے، ان کا بیان تھا آخر میں. انہوں نے عبرت کی ایک بڑی عجیب بات کی. ایک واقعہ فرمانے لگے کہ میں جس علاقے کی مسجد میں امام تھا تو ہمارے ہاں ایک فیملی تھی، خاندان تھا، اور کچھ عرصے بعد اس خاندان کا ایک نوجوان وہ بیرون ملک ویزا لے کے چلا گیا. ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان جاتے ہیں تعلیمی ویزے پر بھی اور کام کے لیے بھی. وہ چلے گئے، اور پھر اس بیچ میں کہا کہ بڑا عرصہ بیچ میں نکل گیا، کئی سال نکل گئے. کہا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے موبائل پر کسی بیرون ملک کے نمبر سے کال آئی. اتنا تو انسان سمجھ جاتا ہے پاکستان کا نہیں ہے. ایک بیرون ملک کے نمبر سے کال آ رہی ہے. حضرت فرمانے لگے کہ میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے اس نے کہا، ڈائریکٹ کہا کہ امام صاحب آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا بھئی میرے پاس نہ نمبر سیو ہے نہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے. کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہماری مسجد کے امام صاحب تھے اور آپ کی مسجد کے قریب ہم رہتے تھے، اور پھر میں فلاں نام، پھر میں باہر چلا گیا. اب حضرت کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا نوجوان بیرون ملک چلا گیا تھا. تو حضرت کہنے لگے، میں نے خیر خیریت لی، بھئی اتنا عرصہ ہوا آپ چلے گئے. کہاں بس اچانک سلسلہ بنا اور میں چلا آیا یہاں. پہ آج کیسے اتنے عرصے بعد یاد کیا؟ بھئی آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ مجھے اس کا حل بتائیں. اب سننے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے اور سننے کی بات ہے. کہا اس نوجوان نے مجھے کہا کہ میں کراچی میں تھا، حالات صحیح نہیں تھے، گھر کے معاملات تھے، نہ اتنی تنخواہ تھی نہ صحیح نوکری تھی. تو مجھے کوئی شخص ٹکرا گیا. اس نے مجھے کہا بھئی آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، کراچی میں کیا آپ کو نوکری مل رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کہیں تو ہم آپ کے یورپ کا ویزا لگواتے ہیں، آپ چلے جائیں. میں نے کہا بھئی یورپ کے ویزے کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے، وہ بھی میرے پاس نہیں. کہا آپ اس کی فکر نہیں کریں، وہ ہم راستہ بنائیں گے، بس آپ ذہناً تیار ہیں تو مجھے ہاں کریں. میں نے والدین سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، ان معاملات کو تو ہم نہیں سمجھتے. خیر کہا میرے اس ساتھی سے جو مجھ سے رابطے میں آیا، ملاقاتیں شروع ہو گئی. وہ مجھے تیار کر رہا تھا کہ بھئی آپ کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمت کریں. تو تعارف بڑھتا چلا گیا. کچھ عرصے بعد وہ آیا، اس نے کہا بھئی اب آپ اپنے قوائف دے دیں، ڈاکیومنٹس دے دیں، پاسپورٹ سب چیزیں دے دیں، اور اس کے ساتھ ایک فارم دیا، ایک فارم یہ فل کر لیں آپ.
اور اس فارم کے اندر نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں قادیانی مذہب سے جڑا ہوا ہوں، یعنی مرزا غلام قادیانی جو ہے ملعون، میں اس سے جڑا ہوا ہوں اور میں پاکستان میں محفوظ نہیں ہوں، لہٰذا میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے ملک کا ویزا دیں۔ تو کہا مجھے یہ بات کھٹکی کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھیجا ہے اور موقع ہے، مفت میں جائیں گے، وہاں آپ کے لیے نوکری تیار، سب کچھ تیار، سب کچھ ہو جائے گا، آپ نے صرف اس بات کا اقرار کرنا ہے اور سائن کرنے ہیں، باقی کام ہمارا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے دوستو، دنیا 60 70 80 سال سے اوپر نہیں۔ کہا کہ میں نے بدبختی کی اور اس کو لکھ دیا، اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا، یعنی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ڈکلیئر کیا، اور میں چلا گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، بیرون آ گیا، اور واقعی جب آیا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، میرے لیے تنخواہ جاب سب تیار تھی، اور اب خوب میں نے کما لیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا اب مجھے کیوں فون کیا، کس سلسلے میں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اب اس لیے فون کر رہا ہوں کہ اس سال میں نے اپنے اس یورپی ملک سے حج کا داخلہ کروایا، اور ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دینی ہے۔ میرا ذہن اب سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کس منہ سے جا کے وہاں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ ایمان تو گیا، آپ کی ختم نبوت کا انکار کر کے ہی اور بدبخت بن کے ہی میں یہ سب کچھ کیا، اور آج اسی پیغمبر کی قبر پہ جاؤں۔ اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ اس سے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اندازہ لگائیں کہ یہ مال اور حرص مال کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی چونکہ عام طور پر ایسے حلقوں سے جڑتے ہیں، اس ماحول میں بیٹھتے ہیں، اس میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہر وقت مال 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 کے تذکرے۔ میرا ساتھ والا اتنا آگے چلا گیا، وہ کہاں پہنچ گیا؟ بھائی میں ابھی تک یہاں پر ہوں، ان کے پاس گاڑیاں، میرے پاس ابھی تک وہی پرانی موٹر سائیکل ہے، وہ کراچی کے کس علاقے میں چلے گئے، شفٹ ہو گئے، ابھی تک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ وہ شیطانی باتیں اور شیطانی چالیں ہیں دوستو جو انسان کے ایمان کو لوٹ لیتی۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے یعنی یہ تو کوئی گاؤں دیہات کا واقعہ نہیں ہے یا کوئی بیرون ملک کا واقعہ نہیں، ہمارے شہر کا واقعہ ہے۔ تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا، بہرحال بڑی عبرت کا واقعہ تھا۔ پھر یہاں تک پہنچ کے حضرت نے بات کا رخ موڑ دیا، آگے کیا ہوا ہوگا وہ واللہ عالم۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا ایمان تو گیا، ایمان سے تو محروم ہو گیا۔ اب آج اس کو احساس ہوا کہ میں مدینہ طیبہ کس منہ سے حاضری دوں گا۔ یہ تو انسان نہیں سوچتا نا، انسان کو لگتا ہے بس دنیا بنانی اصل ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کبھی کبھی زندگی میں انسان کے دل میں ضرور خیال آتا ہے کہ ایک ہمارے ایمان کا مرکز بھی ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، وہاں اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر آرام فرما ہے، جنہوں نے رو رو کر اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہے، ان کا کتنا بڑا حق ہے، ہمارے محسن حقیقی ہے، اور میں کیا بدبختی کر بیٹھا ہوں یہاں پر۔ فتنے بہت زیادہ ہے دوستو، فتنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، جتنا انسان کو رزق حلال اپنی محنت کے ساتھ نصیب ہو جائے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا نے تو کسی کا پیٹ بھرا نہیں ہے نا، حدیث پاک میں فرمایا کسی کو ایک وادی مال کی مل جائے، ایک جنگل، تو یہ دوسرے کی خواہش کرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا اس سے۔
لیکن ہوگا کیا، اسی 6 فٹ کی قبر کے اندر اس نے اتر جانا ہے. چاہے بہت زیادہ دنیا ہے تو بھی یہاں جائے گا، چاہے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی یہاں جائے گا. اس لیے آج کے فتنوں کے اس دور میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس دنیا کی حرص اور لالچ اور طلب کو اپنے دل سے نکالیں. اور اس کے لیے آسان حل ہمیشہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، مشین نہ بنے جو مشین کا بٹن چلا دیا اور پھر وہ مشین گھوم رہی ہے، ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے بس، پھر جب تک وہ خادم اس کا بٹن بند نہیں کرے اس مشین نے چلنا ہے. ہم وہ مشین ہے دوستو. ہم صبح اٹھتے ہیں اور مشین کی طرح دکان پہ، پھر رات کو دکان کا بٹن بند کر کے مشین کی طرح گھر پہ. مسجد سے کتنا تعلق ہے، مسجد سے کتنا جڑنا ہے، اعمال کا کتنا اہتمام ہے، بچوں کی کیا تربیت ہے، بیوی کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، دنیا حلال حرام کیسے کما رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہمیشہ اپنی کمائی اور معاش کے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا. اس کے پیچھے پاگل ہو جانا یہ انسان کو محروم کر دیتا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جو ان ساری غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور راتوں کو بستر سے اٹھ کر اللہ پاک کو راضی رکھنے کی فکر کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت رات کو تہجد کے لیے ضرور نکالیں دوستوں. یہ بہت بڑا قیمتی وقت ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ رات کی بادشاہت ہوتی ہے. جیسے دن کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ایک رات کے بادشاہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا وقت نکال کر وضو کر کے 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت نوافل پڑھ لینا، یہ رات کی بہت بڑی بادشاہی ہے دوستو. تو کون کون تہجد کی کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی عشاء کے بعد، ساتھی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.